وأمهات طيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بہترین آیت، بڑوں نے بھی سنی، بڑوں کے بڑوں نے بھی سنی، صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، فکر چند نے کیا، غور چند نے کیا۔ چاہتا کیا تھا وہ اپنے حبیب کی زبان سے مخلوق سے مخاطب ہو کے اس پہ غور و فکر چند نے کیا۔ جس نے فکر کر لی وہ متقی بن گیا، اور جس نے صرف پڑھا پھر وہ متقی بننے کی ساری زندگی کوشش کرتا رہے۔ ہر سال کے بعد روزے اللہ کی طرف سے فرض ہیں، کیوں؟ متقی بننے کے لیے۔ جس کو سمجھ آ گئی، جو بات کی حقیقت تک پہنچ گیا، جو بات کی گہرائی تک پہنچ گیا، وہ تو متقی بن گیا۔ اور جو متقی بن گیا پھر دوبارہ اس آیت پہ غور کرے، یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے بننا ہے۔ 4-5 گہرے پہلو ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے شعور میں آ جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مخاطب ہے ایمان والوں کو، ہمارا فیصلہ ہو گیا، پروردگار بے ایمانوں کو مخاطب نہیں۔ دوسری بات، اگر ایمان والے ہیں تو ان سے روزے کیوں رکھوا رہے ہیں؟ اس کا مطلب وہ چاہتا ہے متقی بنے۔ اس کا مطلب جو ایمان والا ہے وہ ضروری نہیں متقی بھی ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا یار، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں آیت کی حقیقت پہ آپ کی سماعتوں کو ساتھ ساتھ لے کے کسی نقطے کی طرف لے جانے کی سرکار کے صدقے کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب جو صاحب ایمان ہے وہ ضروری نہیں مقام متقی پہ ہو، اگر ہوتا تو خدا یہ نہ کہتا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ رزق جو کماتے ہو یہ تمہارے گلے کی ہڈی بنے گا۔ ہمیشہ سے نشین رکھنا، بغیر مقصد بچے پالنا، یہ ہماری چھوٹی سوچ ہے۔ بچے دشمن علی بھی پال رہا ہے۔ نہیں سمجھا سکا میں بات آپ کو؟ توجہ کرنا، میں اہم باتیں دو چار کرنا چاہ رہا ہوں۔ چلو آپس میں بیٹھے دل کی دو چار باتیں تو کریں نا آپ کے ساتھ۔ آپ جو آئے ہو، بھائی ذوالفقار نے امام کے امر سے جو اہتمام کیا، جسمانی لنگر گھر بھی کھاتے ہو، کوئی روحانی تو لے جاؤ نا۔ بغیر مقصد کے رزق تمہارے گلے کی ہڈی بنے گا، با مقصد رزق آگے تمہیں چھڑوائے گا۔ کیونکہ جب رزق با مقصد ہوگا پیچھے والوں کو بھی کہہ جاؤ گے، اے پتر میری کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے مولا دا ہے۔ ہوئے 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 مہربانی، ورنہ پیچھے والے نے جڑے گل چھڑے اڑانے نہ پھر مار انہوں نے ہی پینی ہے۔ میں یہ بڑی گہری بات اپنی طرف سے نہیں کر گیا، یقین کیجئے یہ سرکار کی عطا ہے جو میں دے گیا ہوں۔ بے مقصد کوئی چیز بھی ہوگی گلے کی ہڈی، دھکے جھٹکے پتہ نہیں کیا کیا لگے گا۔ با مقصد ہو، کم از کم آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں سیدہ پھر مقصد کیا ہو؟ مقصد وہ ہو جو اللہ کا مقصد، جو نبیوں کا مقصد، جو ولیوں کا مقصد، جو محمد و آل محمد کا مقصد۔ مقصد ہو تو وہ ہو۔ اور بندے کہیں سید ہم بھلا ان کے مقصد میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ مقصد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے تو پھر آپ سے اس نے درود پڑھوا کر ان کے ساتھ شریک کیوں کروایا؟ نہیں غور فرمایا۔ اللہم صلی، آئے اللہ تو ہماری طرف سے پڑھ۔ مہربانی مبشر شاہ جی، یہ میری طرف سے تم بھی لیتے جاؤ، یہ چیز فلاں کو دے دینا، اس کا مطلب یہ میرا شریک بن گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے، اب اس کو لے کے جانا پڑے گا۔ میں نے اس کو کہا شاہ جی لے کے جاؤ، میری طرف سے تم بھجوا دینا، میری مدت تک نہیں ہے، ہمت نہیں ہے رسائی، آپ کی رسائی ہے۔
یہ چیز لیتے جانا، میں تو انہیں جانتا ہوں وہ بڑے اچھی ہیں، بڑے باکمال ہیں، لیکن میں کیا کروں، میری اوقات اتنی نہیں، میں نہیں جا سکتا، آپ کی اوقات زیادہ ہے، خدا نے آپ پہ کرم کیا، ذرا یہ لیتے جانا۔ پتہ چلا پہلے تو میری ادھر پہنچ نہیں، دوسری بات یہ ان کی پہنچ ہے، اور تیسری بات یہ ہے جہاں ان کی پہنچ ہے وہ میرے سے افضل ہے، وہاں میں نہیں پہنچ سکتا، لہذا بہتر طریقہ یہ ہے میں ان کو شریک نہ بنا لوں۔ مقصد کیا ہے؟ جو اللہ کا مقصد، میں قرآن کی طرف لے چلوں، ساری زندگی زیر زبر پیش، اور پتہ نہیں کن کن پہ اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے والوں، حقیقت قرآن پہ فکر کرو۔ قرآن کہتی کیا ہے؟ قرآن مخاطب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے، میرا دین نافذ ہو کے رہے گا۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ عمران بھائی مشرکوں کو وَلَوْ قَارِهَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو قرت کیوں نہ ہو، غلط کیوں نہ لگے، اچھا کیوں، میرا دین نافذ ہوگا، اس کا مطلب اللہ کا مقصد ہے میرا دین نافذ ہو۔ بھائی بہت شکریہ، ذرا جاگ کے سننا، اس کا مقصد ہے وَلَوْ قَارِهَ الْمُشْرِكُونَ عَلَىٰ دِینِ قُلِّهِ، تمام دینوں پہ غالب آ جائے میرا دین۔ اللہ تیرا دین کیا ہے؟ کہا اسلام۔ اللہ اگر یہ غالب ہی آنا ہے ابتدا میں کہاں ہے؟ کہا تو نے پڑھا نہیں؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بچپن میں اسلام غالب ہے، لیکن بڑے ہو کر رخ بدل جاتے، میں چاہتا ہوں غالب آ جائے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ اللہ کا مقصد ہے ولا اوقات، مہربانی اللہ کا مقصد ہے اللہ کا دین غالب آئے۔ غالب کا مطلب یہ ہے حضور آپ نے ایک کالونی بنائی، آپ نے اس کالونی میں عیسائیوں کے لیے گھر رکھنے کی ممانعت کی، کسی اور مذہب کے لیے ممانعت کی، آپ نے کہا صرف یہاں اسلام والے ہوں گے، یعنی آپ اس بستی میں غالب ہو، اور کوئی نہیں ہے، آپ ہی غالب ہو، اور کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کا ٹیکہ ہے، جو بھی آئے گا اس کو کلمہ پڑھ کے آنا پڑے گا۔ غالب کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے اس کا دین غالب ہو، اس کا مطلب اس کا مقصد ہے اس کا دین غالب ہو۔ کسی شاعر نے قلم اٹھایا وہ اجل فرج آل محمد، اچھا پاک حسن مجتبیٰ سبز کوا، شہنشاہ معظم، کریم مکرم، بادشاہ کا پاک حسن، الفاظ خلقی نہیں ہوئے جو حسن کا حسن بیان کر سکے۔ یقین جانیے جو میں پڑھ بیٹھا ہوں وہ لفظی خلق نہیں ہوا ہے، اور کسی کو یہ گھبراہٹ ہو بخاری صاحب یہاں بیٹھ کے کہہ رہے لفظ خلق نہیں ہوا، میرے ساتھ علمی بات کر، علم 27 حروف پہ مشتمل ہے، 2 ظاہر ہوئے 25 ظاہری نہیں ہوئے۔ عمران بھائی لوگ بڑے بڑے علم کے دعوے دار بنتے ہیں نا، علم 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 چھپے ہیں، یہ تو ذرہ ہے، 27 کو آپ خود پرسنٹیج نکال لیں، اگر 100 پہ وہ کریں تو یہ اتنا سا ہے، 25 بہت زیادہ ہے۔ ابھی علم ظاہر نہیں ہوا کما حق کہو، لیکن ہوگا، صرف علم ظاہر نہیں ہوگا، 27 کے 27 حروف ظاہر ہوں گے، ویسے 7 اور 2 بنتے 9 ہیں۔ میرا خیال ہے تھک گیا ہوا ہے، ہاں جی، انشاءاللہ نہ صرف علم ظاہر ہوگا بلکہ زمین اپنے اندر سے دفینیں ظاہر کرے گی، ہر چیز وافر ہی وافر ہوگی۔ ویسے اب تو کھود کے نکالنا پڑتا ہے نا، ایسے ہے جو معدنیات کو سمجھتے ہو، کھود کے نکالنا پڑتا ہے، بور کرنا پڑتا ہے، ڈرل کرنا پڑتا ہے، کھودنا پڑتا ہے، نیچے نکالنا پڑتا ہے، بڑے عرصے یاور میں سوچتا رہا یہ کیا طریقہ ہے کھود کے نکالنا، اور اگر کھود کے نکالنا ہے تو قائم کے ظہور پہ خود کیوں نکلیں گے؟ اکثر لوگوں کے لیے یہ دفینے نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ ہیرے تھے، نہ جواہرات تھے، جن کے لیے تھے وہ چھپے ہیں، وہ آئے تو صحیح، اس کے قدموں تلے نچھاور ہوں گے۔ سبحان اللہ،
لو جی، شہنشاہ معظم کا حسن لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. حسین حسن ایسا نام ہے. اچھل شاہ جی میں نے پڑھا ہے، سر اٹھانا، ایسا نام ہے، آپ پیچھے کھو گئے، میرے ساتھ سفر کریں. ایسا نام ہے جو منتظر سائیں آقا کے نام سے پہلے رکھا ہی نہیں گیا تھا. شہزادی کونین پاک مجتبی کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر رسول کے سامنے لائے. آپ کی اور میرے رسول نے مقدس حسن کو ہاتھوں پہ اٹھایا. سرکار نے اٹھاتے ہی سب سے پہلے چہرے سے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا. یعنی مسکراہٹ نشانی ہے جہاں انتہائی خوشی ہو. محمد کو خوشی تھی، کم از کم یہ جو ابتر کا تانا تھا یہ دھل گیا. نہیں پہنچے آپ، دیر ہو گئی یار آپ کو. بہت شکریہ. میں آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے ہیں. دیکھنا میں سرکار نے اٹھایا، مسکراہٹ بڑی خوبصورت یاور. مسکرانے کے بعد سرکار نے بوسہ لیا، فوراً زبان دی حسن کے منہ میں. پاک حسن نے زبان محمد چوسی. لو جی، یہ زبان دینا اگر یہ رسول، بلکہ اہل سنت کتب میں آج پڑھ کے آیا ہوں، موجود ہے، رسول نے اپنی زبان دی. اگر زبان تو سنت رسول ہے، ہر نانا بیٹے کو نواسے کو زبان دے. چسوائے نہیں، پاک رسول نے چسوائی. حسن بادشاہ نے بھی چوسی. کیا خیال ہے، بڑے بڑے لوگوں نے، مبشر شاہ یہاں لکھا کہ سرکار اصل میں وہ کرم اور علم منتقل کرنا چاہتے تھے. اچھا نہیں، پاک محمد نے تو 2 شہزادوں کو زبان چسوائی، باقی تو محمد آئے ہیں نا. مرضی ہے آپ کے یار عمران بھائی، باقی بھی تو محمد آئے ہیں نا. سید سجاد آئے خیر سے، شہنشاہ باقر پاک آئے ہیں، شہنشاہ صادق پاک آئے ہیں، باقی شہزادے آئے. تو وہ پھر سرکار کی تو زبان انہوں نے چوسی نہیں. ہوئے ہوئے ہوئے، یہ سوچئے گا خود ہی. زبان چسوائی سرکار نے. شہزادی پوچھتی ہیں، شاہ جی یہ جملے، شہزادی پوچھتی ہیں، نہیں سرکار نے پوچھا نام کیا رکھا ہے، جو کتابوں نے کہا نام کیا رکھا ہے. شہزادی امیر کائنات کی طرف دیکھتے ہیں، امیر کائنات عرض کرتے ہیں سرکار معظم ہم بھلا کہاں سبقت کر سکتے تھے، آپ کی مرضی. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، صاحب خطاب کہتا ہے فوراً جبرائیل نازل ہوا اور آ کے اللہ کو، تو آپ جاگنا بیٹا، اللہ کو سلام. حاجیو سوو نا یار، تیری مہربانی یار، توجہ میں رکھو. اللہ کا سلام دیا، پروردگار محمد پاک سرکار آپ پر سلام بھیج رہے اور فرما رہے ہیں اس کا نام حسن رکھو. حضور میری اور یاور کی ہو رہی تھی بات، اچانک ٹپک پڑا اشل شاہ. اس کا مطلب ہے اشل شاہ نے بات کو حقیقت تک پہنچایا تو اشل کو پتا تھا یاور کی میری کیا بات ہو رہی ہے. یہ کیسی ڈائلنگ ہے. ادھر سے سرکار اور امیر کائنات میں گفتگو ہے، شہزادے کا نام فرماتے ہیں ہم بھلا رسول پہ سبقت کیسے کر سکتے ہیں، ابھی گفتگو، فوراً جبرائیل نازل. بڑی بات ہے. ہاں جی نہیں، اللہ کہنا تھا، فوراً جبرائیل آ گیا. نام بھی پہلے ہی حسن رکھا. حسن کہتے ہیں حسینوں کا حسین. آج میں نے کتابیں یاور کافی کھولی کہ اگر سرکار حسن حسن ہے تو پھر حسین کا کیا مطلب ہے. کتابوں نے کہا حسین کا نام بھی حسن سے نکلا ہے. ہوئے 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 ہوئے، تھکنا نہ یار، تھکنا نہ یار.
بہت شکریہ. حسین کا نام بھی حسن سے نکلا ہے، یعنی وہاں بھی حسن کا کوئی مرقع ہے. جی لو جی، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں نے پوچھا کتابوں سے، میں نے کہا کتابیں پہلے تو مجھے تم بتاؤ پاک حسن کی تعریف کے چند جملے، اور پھر میں پاک حسن کی زبان سے حسن کا مقام سنتا ہوں. کتابوں نے کہا تو کیا جانے حسن کون. پہلے ذرا غور فرمانا، مولا علی علیہ السلام کو آپ کل ایمان کہتے ہو ہیں، اور شاہ ہند نے تیرے حسین کو شاہ آست حسین دین. میں نے کہا کتابوں بتاؤ حسن بادشاہ کون ہے. کتابوں نے کہا جو ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا ہو، دین کو چلانا سکھاتا ہو. تھک گئے ہو تو آپ کی مرضی ہے یار، میں کوئی عرفان کے موتی آپ کے جھولیوں میں ڈالنا چاہ رہا تھا، میں نے صرف کان سے ادھر پکڑ. جو ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا ہو، دین کو چلانا سکھاتا ہو. یہ وہی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے. پریشان کیوں ہو گئے ہو یار، گھبرا کیوں گئے ہو یار، ایسے ہی کرتا ہے نا. تو بسم اللہ، میں نے بھی یہی بات کی، لیکن ادھر سے ادھر کو پکڑ. پھر میں نے کتابوں سے پوچھا حسن کون. کتابیں کہتی ہیں مظہر العجائب کا ولی عہد ہے. ہوئے 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 مظہر العجائب کے ولی عہد کو حسن کہتے ہیں. پھر میں نے کتابوں سے پوچھا پاک حسن کی کوئی اور تعریف ہی سنا دو. رمضان میں روزے میں ہم سب ہیں، روزہ لگ بھی رہا ہے، بھوک لگ بھی رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، جمائیاں بھی لے رہے ہیں، پیسے گننے میں نہیں لیتے. میں نے چلو ایک اور بتا دیتا ہوں، پھر پاک حسن کی زبان سے سناتا ہوں. بادشاہ نے کیا فرمایا. کتابیں کہتی ہیں آیت مباہلہ کے مطابق اس کے بیٹوں میں پہلا بیٹا بہت شکریہ، اس کے بیٹوں میں پہلا بیٹا. پھر میں نے کہا کتاب میں چلو ایک اور بھی بتا دو. کتابیں کہنے لگی جب سرکار حسن نے کہا، جب سرکار حسن تشریف لے کے آئے، کیا کہتے ہو حدیث کتاب میں قرۃ عینی. کیا مطلب ہے قرۃ عینی کا؟ ثمرۃ فوادی. کریں گے کسی دن ثمرۃ فوادی کیا ہے، بڑی اہم بات ہے یہ. چونکہ پڑھ پڑھ کے رٹے طوطے کی طرح رٹے لگا رہے ہیں نا، غور کرتے نہیں ہیں. غور کریں گے تو ہمارے سامنے بڑے اسرار کھلیں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں، اسرار اس سے بھی زیادہ ہے. تھوڑا سا ذہن کا استعمال ادھر بھی ہونا چاہیے، بہت کچھ ملتا ہے. توجہ کیجئے گا. لو جی، میں نے پاک حسن سے پوچھا. پاک حسن نے خطبہ دیا تھا کسی دربار میں. پاک حسن نے خطبے میں کیا کہا تھا وہ دو تین سن لو. ایک چھوٹا سا واقعہ سنو. بہت شکریہ. میں نے پاک حسن پاک کے وہ خطبے میں سے جو 4-6 جملے لکھے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اچھا خیر سے سن تو کم، فصاحت و بلاغت دیکھیے گا. سہیل بھی مجھے دیکھنا ہے، سہیل بھی میری طرف دیکھنا ہے. سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کا فرزند ہوں. کئی دفعہ امیر المومنین سے پوچھا گیا آپ کے شہزادے کہاں ہیں؟ مسکرا کے فرماتے ہیں میرا شہزادہ تو محمد حنفیہ ہے، وہ تو محمد کے ہیں. ہائے ہائے ہائے، میرا تو حنفیہ ہے، میرا تو عباس ہے. ہائے ہائے. اچھا سرکار حنفیہ کا اپنا اصل صحیح. کسی نے کہا تھا صفین میں سرکار حنفیہ کو ایسے تھوڑا سا وہ کیا تھا. سرکار حنفیہ نے کہا خبردار، تم محمد کی 2 آنکھوں کی باتیں کرتے ہو. وہ میرے محمد کی 2 آنکھیں ہیں، میں ہوں علی کا بیٹا.
کیا بات ہے جناب محمد حنفی آگے کریں گے کسی دن ان پہ بھی گفتگو، یہ بھی ابھی ٹاپک دشنا ہے، کریں گے سرکار پہ بھی۔ آگے سرکار فرماتے ہیں میں سراج منیر کا بیٹا ہوں۔ سراج منیر، اہم بات ہے، ذرا گھر جا کے تلاش تو کرنا، کچھ کام تم بھی کر لو یار۔ سراج منیر، میں بشیر کا بیٹا، میں نذیر کا بیٹا۔ آگے فرماتے ہیں میں جن و انس کے لیے مبعوث ہونے والے کا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں میں صاحب فضائل کا بیٹا ہوں۔ صاحب فضائل، میں رکن و مقام کا بیٹا ہوں۔ اب جو حاجی ہو وہ تو سمجھتے ہو مقام رکن و مقام کیا ہے، اب سرکار فرما رہے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں۔ لو جی آگے فرماتے ہیں میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں میں عرفات کا بیٹا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں میں شفیع مطاع کا فرزند ہوں۔ آگے فرماتے ہیں جن کی حمایت میں ہمہ وقت ملائکہ رہتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں جن کے سامنے قریش کی گردنیں نہ بھی جھکنا چاہیں جھک جائیں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ مختصر کر دیتا ہوں، اکثر پاک مجتبیٰ کا وطیرہ تھا وہی آ کے اپنی اماں کو سناتے تھے، وہی آ کے جو نانے پہ اترتی تھی اماں کو سناتے تھے، اترتی نانے پہ تھی سناتے یہ تھے۔ آج اماں یہ اللہ کی طرف سے وہی، اماں آج یہ اللہ کی طرف سے وہی، اماں یہ آج اللہ کی وہی، اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ ایک دن امیر المومنین آئے، فرمانے لگے، اکثر کہتی ہیں آپ حسن آ کے وہی سناتے ہیں، آج میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ پا کر امیر کائنات کمرے کے اس طرف بیٹھ گئے، امام حسن پاک آئے، اماں کو سلام کیا، سلام کر کہتے اماں میرا وہی سنو، میرا دل ہے۔ فرماتے سنا، اب وہی شروع کی، وہی سناتے سناتے کہتے اماں امیر المومنین بیٹھے ہیں، لکنت ہے۔ اللہ اکبر، لکنت ہے اماں، امیر کائنات بیٹھے، شہنشاہ معظم بیٹھے، یا علی آگے بڑھے، آ کے حسن کو سینے سے لگایا، چہرے انور پہ بوسہ دیا۔ لو جی بس ایک چھوٹی سی بات اور، ایک دیکھیں میں نے کتنا تھوڑا ٹائم لیا آپ کا۔ لو جی روایت ہے امام شافعی سے، امام شافعی پتہ ہے نا، امام شافعی نہیں ہے، شافعی ہے، شافعی، جو کہتے کہتے چلا گیا میں پریشان ہوں علی کون ہے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے ذوالفقار بھائی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، سبحان اللہ۔ امام شافعی کا بیان ہے، کسی نے امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے فرزند رسول، بس یہ واقعہ ہے، یہ سبق کے لیے میں سنا رہا ہوں ورنہ اتنا کافی تھا۔ اے فرزند رسول، جو ابو ذر تھے وہ کہا کرتے تھے کیا کہ ہمیں تونگری سے زیادہ ناداری پسند ہے، یعنی امیر ہونے سے زیادہ غربت اچھی لگتی ہے، صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے۔ ابو ذر کہا کرتے تھے، سرکار حسن کو کوئی بندہ کہہ رہے، ابو ذر کہا کرتے تھے امیری سے زیادہ غریب، حساب دینا پہنا ہے نا، جتنا مال اتنا آڈٹ، اتنا مال میری طرف دیکھنا ہو، اتنا آڈٹ، جتنا مال اتنا آڈٹ، ہاں ہو بہت ہو پر اپنے لیے نہیں، مقصد کے لیے کوئی آڈٹ نہیں ہے، ورنہ پوچھ گچھ ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں، خدا جو تمہیں مال دیتا ہے بڑی مخلوق کا حصہ اس میں ہوتا ہے، نہیں دو گے پکڑے جاؤ گے، اشارہ دینا تھا میں دے گیا۔ لو جی کہتا کیا ہے امام حسن مجتبیٰ، ابو ذر کہا کرتے تھے امیری سے زیادہ غریبی پسند ہے، صحت سے زیادہ، ایسا صرف ایک گل سن لینا پھر بے شک آرام فرمانا، میں تو دیکھنا بیٹا آپ نے، میں تو امیری سے زیادہ غریبی، صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ رحم کرے ابو ذر پر،
لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا وہ ہو جو وہ دے اسے وہی پسند ہو. ہاں بہت شکریہ، مہربانی مہربانی مہربانی. بس جو وہ دے. عمران بھائی آپ بھی جلدی جلدی، ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ میں نے لیے صرف. عمران بھی پہلے آپ پوچھ لیں، پہلے عمران بھائی کو دے دیں. ہم اپنے مولا کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم مولا کی نصرت کریں؟ بہت اچھے، یہ پوچھ رہے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم کیسے امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، امام کی نصرت کیسے کریں. پہلا یہ ذہن میں رکھیے گا، رسول کا فرمان تھا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ. مر گیا وہ شخص جو بغیر معرفت امام مرا، جہالت کی نہیں جاہلیت کی موت مر گیا. جہالت لا علمی ہے، جاہلیت کفر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ امام کی معرفت بہت ضروری ہے. سب سے پہلے امام کی معرفت حاصل کرو. کیسے حاصل کرو؟ اپنی زندگی میں، اپنے وجود میں امام کو شامل کرو. اپنی خون کی رگوں میں امام کو شامل کرو. اپنی ہر سوچ میں امام کو شامل کرو. اپنی ہر عبادت کی دعا میں امام کو شامل کرو. معرفت امام حاصل کرنے کا شارٹیسٹ وے. دوسرا، ہر وقت زندگی کے ہر صبح جاؤ نا کام پہ، موٹر سائیکلوں پہ جاؤ، گاڑیوں پہ جاؤ، نوکریوں پہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، سفر پہ جاؤ، شام کو آ کے سوچنا صحیح کس نے خیر خیریت گھر پہنچایا ہے. امام کے احسانات پہ غور کرو. جب احسانات سمجھ آ جائیں پھر قرآن کی آیت پہ غور کرنا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ جو الا الاحسان ہے نا، اس کو پورا کرنے کا نام نصرت امام ہے. پھر جب امام کے احسان یاد ہوں، امام خون کی رگوں میں شامل ہو، پھر نصرت کرو. نصرت کیا ہے؟ اٹھو مولا کے لیے، کھاؤ مولا کے لیے، بچوں کی پرورش مولا کے لیے، گھر بناؤ مولا کے لیے، سانس سانس مولا کے لیے. سبحان اللہ. ہر چیز میں امام کو شامل کرو. جب بھی ذہن میں کوئی نیگیٹو سوچ آئے فوراً جھٹکا دو، گھبرا نہ، میں بے وارث تھوڑا ہوں. رات کو سونے سے پہلے امام سے باتیں کرو. عرض کرو شہنشاہ معظم، میں ایک لاچار، بیکار، خطا کار اللہ کے اس نمائندے کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا ہوں جو آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا. ایک ہی کرم کر دے. میں تو کہتا ہوں میرا مولا، ایک دفعہ دل کی آنکھیں کھول کے تو بھی کہہ دے میرا نوکر. میں تو کہتا ہوں وہ میرے ہیں، وہ بھی تو کہے نا تو میرا ہے. نصرت امام زمان یہ ہے. کوشش کرو، اللہ سے توفیق مانگو. اچھا یہ جو آپ ایک دوسرے کو کہتے ہو نا التماس دعا، میں بڑے عرصے سے سن رہا ہوں، بلکہ بڑے پوری دنیا میں سنا التماس دعا، التماس دعا. ان کو کہا کرو ایک دوسرے کو التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. ہائے 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 ہائے. التماس دعا برائے ضرورت حجت خدا. ہاں ایک دوسرے کو ملا کرو، یہ دعا دیا کرو، تیرا میرا شمار امام کے لشکر میں کرے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک ہی ہے جی، تانوں خدا رنگ لائے. تانوں پتہ ہے کروڑ روپے ملنا نو رنگ لانا کہندے ہیں؟ جھوٹ. پیسے ملنا رنگ لگانا نہیں ہے. جس کو رنگ لگے وہ سلمان بنتا ہے. نصرت امام. زندگی کے ہر موڑ پہ امام کی ذات کو شامل کرو. امام کے لیے جیو، گھبراؤ نہیں. جب جاؤ گے تمہیں بھلائے گا ہی نہیں. سارے بھول جائیں گے، وہ نہیں بھلائے گا. جی کریں سوال، جی جلدی جلدی کریں. ہاں کاش یہ سب شیعہ ہو جائیں، سرکار آ جائیں گے. ابھی امام آئیں گے نا، میں کھڑا ہو کے کہوں گا مولا پہلے یہ میرا مسئلہ حل کرو، دعا کرو میرے حق میں بڑا پریشان ہوں. یہ شیعہ نہیں ہوتا، یہ محب ہوتا ہے. مولا میرا مسئلہ حل کر، میری پریشانی دور کر. اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، تیری برکت سے ہو جائے گی. شیعہ وہ ہے، وہ کہتا ہے مولا جس حال میں تو نے رکھنا ہے رکھ، میں راضی ہوں.
رونے دھونے نہیں ہوندے. بسم اللہ سبحان اللہ. محبان آل محمد کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں. شیعہ آل محمد کربلا سے کفن نہیں اپنے آپ کو حر بنا کے لاتا ہے. ڈیبیٹ کرنے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ حر بن کے آئے گا تو حسین اس کے ساتھ قبر میں بھی ہوگا. لو جی عریضے، میں عریضے والی بات مکمل کروں، بڑی ذوالفقار میں آ گیا. اس میں کوئی شک نہیں کروڑوں کی تعداد میں محبان آل محمد امام زمان کو عریضہ لکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، یقین کے ساتھ لکھتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ کہ امام تک پہنچیں گے. پانیوں میں ڈال دیتے ہیں، سپرد کر دیتے. کس کے؟ حسین بن روح کے. حسین بن روح ہمارے یہ خطوط امام تک لے جانا. حسین بن روح کی ڈیوٹی ہے پوری دنیا کے سمندروں کے دریاؤں کے نہروں کے کھالوں کے پانی سے عریضے اٹھا کر امام تک لے جاتا ہے. پہلے امام کے مقام کو دیکھنے سے پہلے حسین بن روح کا مقام سمجھو. جس حجت کے نوکر کو پتا ہے فلاں سمندر میں کتنے پڑے ہیں، وہ حجت کیا ہوگی؟ کٹھے کر کے لے جاتا ہے صاحب و زمان کی بارگاہ میں. لو جی عریضے تھوڑے تو نہیں ہے ماشاءاللہ، اب تو اہل سنت بھی لکھنا شروع ہو گئے. پوری دنیا سے عریضے جاتے صاحب و زمان کی بارگاہ میں. بھائی ذوالفقار میں نے چیلنج دیا تھا، اور امام کو اپنے جیسا کہنے والوں میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں 365 دنوں میں مجھے اور کچھ نہیں تو ایک 20,000 خط پڑھ کے دکھاؤ. اک جاؤ گے. وہ کون ہے جو کروڑوں خطوط پڑھنے سے پہلے بھی جانتا ہے میرا مولا یہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں اس محفل کا صدقہ اگر تو جانتے ہم نے لکھا کیا ہے تو لکھواتا کیوں ہے؟ اگر تیری ذات زمین پہ اللہ کے کریم نمائندے کی صورت میں موجود ہے تو پھر ہم سے یہ خط کیوں لکھواتا ہے؟ آواز آتی ہے خط ضروری نہیں ہمیں 15 شعبان کا لکھو، جب دل کرے لکھا کرو. جب دل کرے مصلی بچھاؤ 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ پڑھ کے ہمیں خط لکھا کرو. ضروری نہیں مختص کے 15 شعبان کا لکھو. اور ہاں لکھواتا اس لیے ہوں میں چاہتا ہوں تمہارا روحانی رابطہ تو نہیں جوڑ سکا، خط کے ذریعے تو جڑا رہے گا. جی بھائی ذوالفقار کوئی اور سوال؟ جی صدر جتنا پوری کائنات میں بہت زیادہ لاکھوں کروڑ تعداد میں کہکشائیں ہیں بھائی پیچھے افطاری کے لیے لنگر ریڈی کروائیے گا. جی اور ہماری کہکشاں میں کی ایک لہتی ہے اس میں صرف ایک ذرے کے برابر ہے ہماری زمین. جی تو کوشچن یہ تھا کہ جب سرکار خیر سے اعلان حکومت کریں گے تو صرف روئے زمین پہ ہوگا یا پوری کائنات میں ہر گلیکسی پہ سرکار کی حکومت اسی وقت بیعت وقت شروع؟ شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک پوری گلیکسیاں دریافت ہی نہیں ہوئی، ابھی مراحل دریافت میں ہے، ابھی تو ہوا ہی نہیں، کائنات تسخیر ہی نہیں ہوئی. فرمایا گیا تھا یا علی آپ 18,000 عالمین کے ہیں، آپ کے سپرد ہیں. 7 زمینیں 7 آسمان تو امیر المومنین نے زوجہ کو حق مہر دیا تھا. ہم ایک زمین پہ رہتے ہیں 6 کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک آسمان پہ بھی چند ہی گئے ہیں، باقیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، وہ حجت ہیں تو ہر جگہ کے لیے. 2 جزیرے ایسے ہیں کائنات میں، ایک ہے جابل سا، ایک ہے جابل کا، انتہائی مشرق انتہائی مغرب میں. باکمال عاشقین رہتے ہیں، امام ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. ہمیں تو لاہور تو باہر ہی نکلے آواں گے تو مری تک گئے آنگے، مری چکر لا سیر سور کر کے یا پھر کسی کو پیسے لینے ہونے پشار پشور نکل گئے ہوں گے. پتہ ہی نہیں ہمیں کہاں کہاں اللہ کی کائنات پھیلی ہے. بس اتنا یقین رکھو جہاں اللہ کی کائنات ہے وہاں اللہ کی حجت موجود ہے. بس دعا منگوائیں. کوئی سوال؟ میرا تو دل تھا آج طویل گفتگو سوالوں پہ ہو لیکن بات چلتے چلتے ہماری یہاں تک پہنچ گئی. چلو اتنا ہی کافی سمجھیے گا. ہاتھ اٹھاتے ہیں، قبولیت کا ٹائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام
صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزق طوا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف نعوذ علی مظہر العجائب تجد عن النقاف النوائب کل ہم وغم سی جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما انتہائی کمزور لوگ اس زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے میں مصروف تھے، احسان فرما جیسے یہ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دے پروردگار۔ جس کی دل کی آنکھیں دنیا میں کھلی ہوں گی آخرت میں بھی اندھا نہیں اٹھے گا، احسان فرما دنیا میں ہماری دل کی آنکھیں کھول دے، اتنی کھول دے یہ کہتے کہتے نہ چلے جائیں یہ ہمارے ہیں، دنیا سے جانے سے پہلے یہ بھی کہہ دیں یہ بھی ہمارے ہیں۔ پروردگار عالم مالک کائنات ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رزق وسیع عطا فرما، مگر با مقصد راہ پہ خرچ کرنے کے لیے جس کا آڈٹ کرانے کے ہم قابل نہیں ہیں۔ امام کے لیے ہمیں سب کچھ عطا فرما، اولاد بھی امام کے لیے، گھر بھی امام کے لیے، کاروبار بھی امام کے لیے، دکانیں بھی امام کے لیے، نوکریاں بھی امام کے لیے، جو کچھ دینا امام کے لیے، تاکہ ہم جواب دینے کے کم از کم قابل ہو سکے۔ خالق کائنات ہمیں نفسوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، بڑا ظلم کیا نفسوں نے ہم پہ، احسان فرما جسموں پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت قائم فرما۔ پروردگار عالم ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا سب کچھ حجت خدا کے لیے ہو، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو چاہتا صفین میں علی کے دور میں پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا کربلا میں حسین کے دور میں پیدا کر سکتا تھا، تو نے اس دور میں پیدا کیا جب ہادی دورہ غیبت میں ہیں۔ ہمیں اس دور کے حسین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حجت زمان کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ پروردگار عالم مالک کون و مقام مالک ارض و سما ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، کہیں بھی کھائے، ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مقام مالک ارض و سما جہاں جہاں مومنین مومنات بیمار ہیں برکت امام زمان سے شفا کاملہ عطا فرما، تاکہ وہ ٹھیک ہو کے حجت کے ظہور کی راہ ہموار کر سکے۔ جو بے اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما، یا کنیزہ عطا فرما، بے عیب عطا فرما۔ پروردگار عالم مالک کون و مقام مالک ارض و سما جو بے گھر ہیں امام زمان کے انتظار گاہیں عطا فرما۔ خالق کونین مالک ارض و سما اس پر آشوب دور میں سادات و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، ان سب کا شمار کنیزان امام میں فرما۔ خالق کونین یہ ایسی نسلیں تیار کریں کہ ان کی نسلوں کے بعد اگلی نسلوں کا امام کو انتظار نہ ہو، سردار ان پہ وفا کا یقین کرتے ہوئے آ جائے۔ اللہ ہمارے امام کو اذن دے دے۔ خالق کونین مالک ارض و سما جس گھر میں بیٹھ کے ہم پاک حسن مجتبیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی جو دسترخوان امام حسن مجتبیٰ سبز قبا لگنا ہے، پروردگار اس دسترخوان کو مزید وسعت عطا فرما، اس گھر کے مکینوں کو امام زمان کے ناصرین اور کنیزان میں شمار فرما۔ پروردگار عالم اس گھر میں آنے والی ہر بد نظر کو، حسد کی نظر کو دور فرما۔ حالانکہ کونین ان کے بچوں کو ہر وقت امام کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما، محنت کرنے کی امام کے لیے توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم خالق ارض و سما خصوصاً سادات و مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو، مرد ناصر بن کے شامل ہو، مستورات کنیزے بن کے شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی۔